پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں رکھی۔ آیت نمبر 2۔ ٹھیک اتاری تاکہ اس سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کے ہاں ہے اور ایمانداروں کو خوشخبری دے جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 3۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 4۔ اور انہیں بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی۔ کیسی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ پھر شاید تو ان کے پیچھے افسوس سے اپنی جان ہلاک کر دے گا اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ آیت نمبر 7۔ جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ اور جو کچھ اس پر ہے بے شک ہم سب کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ آیت نمبر 9۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور کتبہ والے ہماری نشانیوں والے عجیب چیز تھے۔ آیت نمبر 10۔ جبکہ چند جوان اس غار میں آ بیٹھے پھر کہا اے ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ آیت نمبر 11۔ پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے۔ آیت نمبر 12۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ آیت نمبر 13۔ ہم تمہیں ان کا صحیح حال سناتے ہیں۔ بے شک وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی۔ آیت نمبر 14۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے ورنہ ہم نے بڑی ہی بیجا بات کہی۔ آیت نمبر 15۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، ان پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ آیت نمبر 16۔ اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور ان سے بھی اللہ کے سوا جنہیں وہ معبود بناتے ہیں، تب غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آرام کا سامان کر دے گا۔ آیت نمبر 17۔ اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے ان کے غار کے دائیں طرف سے ہٹا ہوا رہتا ہے
اور جب ڈوبتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے اور وہ اس کے میدان میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے تمہیں کوئی بھی کارساز راہ پر لانے والا نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 18۔ اور تو انہیں جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو، اور البتہ تم پر ان کی دہشت چھا جائے۔ آیت نمبر 19۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم 1 دن یا دن سے کم ٹھہرے ہیں۔ کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ اب اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو، پھر دیکھیں کون سا کھانا ستھرا ہے، پھر تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے اور نرمی سے جائے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ آیت نمبر 20۔ بے شک وہ لوگ اگر تمہاری اطلاع پائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ آیت نمبر 21۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، جبکہ لوگ ان کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے۔ پھر کہا، ان پر ایک امارت بنا دو، ان کا رب ان کا حال خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب آ گئے تھے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ آیت نمبر 22۔ بعض کہیں گے 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض اٹکل بچوں سے کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دو، ان کی گنتی میرا رب ہی خوب جانتا ہے، ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ سو تو ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا جھگڑا نہ کر، اور ان میں سے کسی سے بھی ان کا حال دریافت نہ کر۔ آیت نمبر 23۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا۔ آیت نمبر 24۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو، امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ آیت نمبر 25۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سے زائد 9 برس رہے ہیں۔ آیت نمبر 26۔ کہہ دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آیت نمبر 27۔ اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تو اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ آیت نمبر 28۔
تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور کہہ دو کہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، انہیں اس کی قناتیں گھیر لیں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا، منہوں کو جھلس دے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ آیت نمبر 30۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم بھی اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھے کام کیے۔